کچھ لوگوں کے پسینے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ اس کا تعلق اسٹمک کے ساتھ بھی ہے۔ اسمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ سونف اور سبز الائچی آپ اس کا قہوہ بنا کے صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میٹھا پان آپ چند دن کھا لینا، آپ کی جو باڈی سے اسمیل آتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی گرمی آتی ہے اور لوگوں کو پسینے کے مسائل رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پسینے سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ خود بھی شخص شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے سائڈوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کچھ۔ اچھا، یہ پسینے کی جو بدبو آنا ہے نا، اس کا تعلق اسٹمک کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا صفائی کے ساتھ ہے۔ صفائی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی جو ہے اب وہ بیرونی طور پہ جسم کی بھی ضروری ہے، اندرونی طور پہ دل کی بھی ضروری ہے، اندرونی طور پہ اسٹمک وغیرہ اس کا بھی صاف ہونا ضروری ہے، تو اپنے خیالات کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ صفائی تو اب کسی بھی جگہ پہ لے جائیں تو وہ ہر لحاظ سے ہر جگہ پہ ہی ضروری ہے۔ بالکل ایسے تو یہاں پہ ایک تو صفائی بیرونی طور پہ، کچھ لوگ نہاتے نہیں ہیں جلدی، ہر روز نہانا چاہیے۔ پھر نرم کپڑے، سوتی کپڑے، نرم کپڑے پہننے چاہیے اس موسم میں، خاص کر کے یہ زیادہ تر اسمیل آتی گرمیوں کے موسم میں، اس میں کپڑے پھر نرم ڈھیلے ذرا پہنے۔ پھر اس کے بعد بدبو کو ختم کرنے کے لیے، اسمیل کو ختم کرنے کے لیے بڑا سادہ سا کلیہ ہے، آپ سونف اور سبز الائچی، یہ صرف دو چیزیں ہیں، آپ اس کا قہوہ بنا کے صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو سندل سفید وہ بھی تھوڑا سا ڈال لیں، یہ آپ پئیں، ایک ہفتہ بھی نہیں آپ پئیں گے، آپ کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اسمیل ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس کو آپ کھانے میں بھی آپ سونف اور سبز الائچی چباتے رہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں ملٹھی کا ایک دانہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا شامل کر لیں تو اور اچھا ہے۔ تو یہ پھر آپ کو وہ جو خوشبو ہے نا وہ اس کی اگر آپ کھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پسینے سے بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہترین۔ تیسرا یہ ہے پھٹکڑی۔ پھٹکڑی جو ہے وہ پانی میں ہلکی سی گھول کے، وہ پانی سے بھی اگر یہ انڈر آرمز ذرا تھوڑا سا پاؤں کو ان کو دھو لیا جائے تو اس سے بھی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات اسی میں ہی پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، تو پسینے کے لیے بھی یہی ہے کہ اس میں سب سے پہلا کام کہ آپ نہائیں، ٹھیک ہے، کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں۔ کانسٹیپیشن کا تعلق بدبو سے بھی ہے، اسمیل سے بھی ہے اور پسینے سے بھی ہے۔ اگر آپ کو سٹول صحیح نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یورن صحیح نہیں آ رہا، تو تیسرا جو عمل ہے نا وہ تو پھر اگر آپ کو سٹول بھی صحیح نہیں آ رہا اور یورن بھی صحیح نہیں آ رہا تو پھر پسینے کے ذریعے مسام کھل کے وہ باہر نکلے گا نا، جو ہمارا فاسد مواد نکلنا ہے، تو اس میں کیا کریں، اس کو ٹھیک کر دیں۔ اگر آپ کو سٹول صحیح نہیں آ رہا تو اس کے لیے خربوزہ بہترین ہے، اس موسم میں آ جاتا ہے، خربوزے کا استعمال کریں، دونوں چیزوں پہ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ خربوزہ کہہ لیں پسینے کا بھی علاج ہے، بدبو کا بھی علاج ہے، اسمیل کا علاج ہے۔ خربوزہ اگر کھایا جائے تو اس سے آپ کا سٹمک بھی ٹھیک رہے گا، تو جو ہے یوریٹری ٹریک وہ بھی ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے، بہترین۔ تو اس سے آپ بہترین ہو سکتے ہیں، صرف اتنا کام کریں تو اس سے دونوں۔ پھر املی اور آلو بخارا اور زرشک اگر یہ رات کو بھگو دیے جائیں، صبح اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ بھی اسمیل کو بھی ختم کرتا ہے اور پسینے کو بھی ایسا ایسا ختم کر دیتا ہے۔ بہترین۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی اسمیل ہی بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سے وہ اسمیل آنے لگ جاتی ہے؟ اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی جائیں تو ان سے اچھی خوشبو جو ہے وہ آئے، ایک تو اوبویسلی آپ لوگ پرفیومز وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ نیچرلی آئے، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ کھایا کریں؟ نیچرل نا، آپ دیکھیں نیچرل میں نا آپ کے پاس سب سے بہترین جو ذریعہ ہے نا، آپ اکثر دیکھیں تو پہلے لوگوں کے پاس نا الائچی جیب میں ہوتی تھی، سبز الائچی۔ سبز الائچی اتنی کمال کی چیز ہے، اگر وہ آپ منہ میں رکھیں نا اکثر، اس سے آپ کا منہ کی خوشبو بڑی پیاری آئی، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ پان نا پہلے بھی کھاتے تھے، اگر آپ میٹھا پان بنوا کے نا، تو میٹھا پان آپ چند دن کھا لینا تو آپ کی جو باڈی سے اسمیل آتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میٹھے پان میں سونف بھی ہوتی ہے، ملٹھی بھی ہوتی ہے، سبز الائچی بھی ہوتی ہے، گل قند بھی ہوتی ہے۔ پھر اس میں وہ سپاری وغیرہ استعمال نہیں کرتے، اور پان کی خود کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے اگر 2-4 دن لگاتار، لیکن باقیوں کی طرح آپ ہر جگہ وہ اس کو پھینکتے نا پھرے، تو پھر یہ پان جو ہے اس سے بھی آپ کے اندر جو پوری باڈی سے اسمیل آتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے بڑی آسانی سے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نہائیں اس وقت آپ اگر اپنا جو ٹب ہے پانی والا، اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ لیں، تھوڑی سی آپ وہ نمک ڈال لیں، کبھی اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال لیں،
ٹھیک ہے. یہ اتنا کمال کا ہے, اس سے آپ کی باڈی فوراً فریش ہو جائے گی, آپ کو اسمیل نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر جو سکنجبین ہے لیمن کی, اگر یہ آپ بنا کے پیئیں کچھ دن, تو اس سے بھی آپ کی باڈی جو ہے بڑی زبردست ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی سے جو اسمیل آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لوگ پہلے سکنجبی بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, پھر اس کے بعد گرمیوں میں آپ ستو استعمال کر لیں, کمال ہے. آپ لسی کا استعمال کر لیں, کمال ہے. آپ گنے کا رس استعمال کر لیں. اچھا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ باڈی کے اندر جائیں گی. شربت سندل ہے, شربت بزوری ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ کی باڈی کے اندر جائیں گی تو آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ہر چیز چینج ہو جائے گی. آپ کی باڈی سے اگر اسمیل بھی آ رہی ہے تو وہ خوشبو میں شامل ہو جائے گی. تو سندل تو اس میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے.